کیا آپ جانتے ہیں کہ سارستی کیا چیز ہے اور اس کے انسانی لائف پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سارستی کے 9 ایسے نقصانات بتاؤں گا جو انسانی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کی 5 آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گا کہ ان ریمیڈیز کو کرنے سے آپ کی سارستی کے اثرات جو ہیں وہ 100% ختم ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو، لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل علم ستارے اور ہم کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے جو نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا سارستی کے نقصانات کے بارے میں کہ یہ کون کون سے نقصانات ہیں، کون کون سے ایفیکٹس ڈالتی ہے انسانی زندگی کے اوپر سارستی۔ سب سے پہلا جو اس کا حملہ ہے وہ ہوتا ہے کاروبار کے اوپر۔ کاروبار جو ہے بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے، چلا چلایا جو کاروبار ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا حملہ ہے وہ کاروبار کے اوپر ہے۔ دوسرا اگر اس کا نقصانات کے بارے میں ہم بات کریں تو اگر آپ کی دکانیں ہیں، آپ دکانات کے مالک ہیں، تو دکانیں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں، چلے چلائے کاروبار بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اگر میں بات کروں تو روپیہ پیسے کے بارے میں ہے کہ روپیہ پیسہ آنا بالکل بند ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی کے اوپر سارستی لگتی ہے تو وہ مالی لحاظ سے بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 4 نمبر پر اس کا جو نقصان ہے، یہ وہ نقصان ہے جو تجربے میں آئے ہیں، جن کا تجربہ کیا گیا ہے۔ 4 نمبر پر اگر ہم بات کریں تو چلی چلائی نوکری، لگی لگائی نوکری جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور نوکری سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد بات کروں گا میں 5ویں نمبر کی۔ 5ویں نمبر پر اس کا جو نقصان ہے وہ ہے گھر جائیداد کا بک جانا، یعنی آپ پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی کہ گھر جائیداد جو ہے آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا، بک جائے گا، اور آپ جو ہے عرش سے فرش کے اوپر آ جائیں گے۔ اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے بہت ساری ہوں گی، بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو انتہائی امیر ترین ہوں گے، روپیہ پیسہ ان کے پاس ہوگا، بڑے بڑے کاروبار ہوں گے، گھر جائیدادیں ہوں گی، لیکن ایک دم ایک ایسا وقت ان کے اوپر آئے گا کہ ان کے کاروبار، دکانیں، روپیہ پیسہ، جائیدادیں، نوکری، بالکل سب کچھ چلے جائے گی۔ اس کے بعد 6 نمبر پر اگر میں بات کروں سارستی کے نقصان کے بارے میں، تو جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی کوئی آسان کام بھی ہوگا تو آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس میں ناکامی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر سارستی کا جو نقصان ہے وہ ہے بیماری، یعنی آپ بالکل تندرست توانا ہوں گے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور اچانک آپ کو جو بیماریاں ہیں وہ گھیرنا شروع ہو جائیں گی، بلڈ پریشر، شوگر اور طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو گھیرنا شروع کر دیں گی۔ یہ اس کا 7واں نقصان ہے۔ اس کے بعد 8ویں نقصان کی اگر میں بات کروں تو سارستی کا جو 8واں نقصان ہے وہ ہے بے برکتی اور نحوست۔ یہ بہت بڑا اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے انسانی زندگی کے اوپر، اور اس سے انسان جو ہے بہت متاثر ہوتا ہے کہ ایسی بے برکتی ہوتی ہے اور نحوست ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس آمدنی آ بھی رہی ہوتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ لاکھ روپے بھی ایک مہینے کا کما رہے ہوں گے، اگر پیسہ آ بھی رہا ہوگا کسی طریقے سے تو وہ ایسے جائے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے اپنی تنخواہ، اپنی سیلری، اپنی سیونگ کو کہاں کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سیونگ بھی ہوگی تو یہ سارستی ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کے آتے ہی آپ کی سیونگ بھی ساری ختم ہو جائے گی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان نقصانات سے گزر چکے ہوں گے، ان کو ان چیزوں کا مشاہدہ ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد جو 9 نمبر پر سارستی کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے گھریلو جھگڑا، اور گھریلو جھگڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اپنے دماغ کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے، اور کبھی کبھار تو یہ گھریلو جھگڑا اتنا انتہا تک چلا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق تک کا جو معاملہ ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھے سارستی کے 9 ایسے نقصانات
نقصانات جن کا تجربہ میں نے کیا ہے، لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کے میں نے ذائچے بنائے ہیں، ان کی ذائچے میں سڑستی دیکھی ہے، اور یہ نقصانات انہوں نے اپنے شیئر کیے ہیں، وہ نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب باری آتی ہے کہ اس سے بچہ کیسے جائے، کیونکہ یہ اتنی منحوس چیز جو ہے تو اس سے کیسے بچا جائے، اس کی ریمیڈی کیا چیز ہوگی۔ اب بات کریں گے ہم اصل مدے کے اوپر کہ ساڑستی سے آخر کار کو بچنے کا طریقہ تو ہوگا۔ میں نے بہت سارے ایسٹرولوجر دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے، جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ساڑستی کا تو بتا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کو ساڑستی لگ چکی ہے، اور اس کا ساڑستی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 7.5 سال ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا پیریڈ نہیں ہے، 1 مہینہ نہیں، اس کے 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، بلکہ 7.5 سال جو ہیں یہ ساڑستی اپنا کام کرتی ہے۔ اور اس کے جو شروعاتی دور ہوتا ہے، آپ اس 7.5 کو تقسیم کر دیں آپ 3 کے اوپر، تو جو جواب آئے گا وہ پہلا جو مرحلہ ہوگا اس کا وہ ہوگی اس کی شروعات، وہاں سے یہ سٹارٹ کرے گا۔ اس کے بعد جو بیچ والا حصہ ہوگا اس میں اس کا پیک لیول ہوتا ہے، اور آخر میں پھر جو ہے یہ نیچے گرتا ہے اس کا لیول، اور بہت مشکل سے جا کر آخری مرحلہ بھی بہت دشوار ہوتا ہے، آخر میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا انسان کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ اکثر اسٹرالوجر جو ہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ ساڑستی آپ کو ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں بتاتا۔ تو میں آپ کو آج ایسے 5 طریقے بتاؤں گا، 5 طریقے میرے بھائیوں، 5 طریقے میں آپ کو ایسے بتاؤں گا، اگر آپ نے ان 5 طریقوں پر عمل کر لیا تو میرا دعویٰ ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر سے ساڑستی کے تمام جو اثرات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے غور کرنا ہے، جن باتوں کا میں آپ کو بتاؤں آپ نے صرف وہی کام کرنے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو پہلا جو اس کی ٹپ ہے، پہلا اس کی جو ریمیڈی ہے وہ ہے صدقات۔ صدقات میں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو اس میں دال ماش ہے۔ دال ماش آپ نے لے لینی ہے، آپ حسب توفیق لیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ 10 کلو لے لیں، آپ 20 کلو لے لیں، نہیں، اگر آپ کی توفیق آپ سے ہوتی ہے صرف 1 مٹھی تو آپ 1 مٹھی دال لیں، اگر آپ دے سکتے ہیں 1 کلو تو آپ 1 کلو دال دیں۔ اس کے بعد ہے جی کالا کپڑا یعنی کالا سوٹ، پورا کالا سوٹ لیں، بچے کا نہیں، کسی بڑے کا لیں، اور کالا سوٹ آپ نے کسی کو دے دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے۔ یہ طریقہ میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں، پہلے میں چیزیں بتا دوں کہ کون کون سی چیزیں۔ اس کے بعد جی توت سیاہ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ کے اندر جو توت سیاہ ملتا ہے، اگر وہ مل جائے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو جامن مل جائے، جامن جو کالے کالے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، وہ مل جائیں۔ اس کے بعد آپ آلو بخارا آپ کو مل جائے، وہ آپ لے لیں۔ اس کے بعد جی کالی مرغی ہے، کالی مرغی بہت آسانی سے مل جاتی ہے، جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس میں کالی مرغی بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ جی کالا بکرا بھی بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جی بھینس ہے، جو بھینس کالی ہوتی ہے، بھینس ہمیشہ ہوتی ہی کالی ہے، وہ آپ لے لیں، یا پھر اگر یہ نہیں ملتے تو آپ جو ہے نا کالا پرندہ لے لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کالا پرندہ بھی آپ نے ڈھونڈ لینا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا، جیسے کوا وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دال ماش آپ سے جتنی ہو، 1 مٹھی ہو، 1 کلو ہو، آپ وہ لیں ہفتے والے دن۔ ہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف سیچرڈے کو ہی آپ نے جو ہے نا یہ صدقہ دینا ہے، اس کے علاوہ آپ یہ صدقہ نہیں دے سکتے۔ سیچرڈے والے دن آپ دوپہر کے وقت صدقات جو ہیں یہ آپ دیں گے دوپہر کے وقت، جب مطلب ہے 12 سے 2 کے درمیان، آپ 12 12:30 سے 2 بجے تک یا 3 بجے تک آپ یہ صدقات دے سکتے ہیں، جو خاص دوپہر کا ٹائم ہو، جس وقت مغرب اس کی ظہر کی جو اذان آتی ہے اس وقت آپ یہ صدقات دے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں 1 مٹھی دیں، آپ چاہیں 1 کلو دال ماش لے لیں، اپنے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ اس کو وار لیں، اور 7 مرتبہ سر سے وارنے کے بعد آپ اس کو چھت پر ڈال دیں۔ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر لیں۔ اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا، آپ ایک کالا کپڑا لیں، یعنی ایک پورا سوٹ لیں اور کسی بزرگ کو دے دیں، ہدیہ کر دیں، اپنے سر سے وار کر آپ ہدیہ کر دیں۔ توت سیاہ ملتے ہیں آپ کو، توت سیاہ لیں، 1 کلو لیں، 1 پاؤ لیں، آدھا کلو لیں یا 10 کلو لیں، جتنی آپ کی استطاعت ہو، اپنے سر سے واریں، اور بزرگوں میں، بڑی عمر کے لوگوں میں آپ جو ہے یہ صدقہ کر دیں۔ اس کے بعد جامن ہے، جامن آپ لے لیں، وہ صدقہ کر دیں۔ آلو بخارا آپ کو ملے تو آپ آلو بخارا لے لیں، اپنے سر کے اوپر سے وار کر آپ وہ صدقہ کر دیں۔ بڑے لوگ
جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں یہ آپ ہدیہ کر دیں ان کو. کالی مرغی لے لیں, کالی مرغی کو اپنے سر سے وار لیں, کالا بکرا لیں اس کا صدقہ کریں, کالی بھینس لے لیں اس کا صدقہ کر دیں. اور اگر آپ کو کوئی کالا پرندہ ملتا ہے تو آپ یہ تو آپ نے ہر ہفتے کرنا ہے. یہ اوپر والی جو چیزیں, یہ آلو بخارا تک, دال ماش سے لے کر آلو بخارا تک آپ نے ایک چیز کو اس میں سے پکڑ لینا ہے. دال ماش, آلو بخارا, دودھ سیاہ یا جامن, کالا کپڑا, کوئی بھی ایک چیز اس میں سے آپ سلیکٹ کر لیں, اور وہ آپ نے ہر ہفتے والے دن, سیٹرڈے والے دن دوپہر کے وقت جو ہے وہ آپ نے صدقہ اس کا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد جو کالی مرغی ہے, کالا بکرا ہے, بھینس ہے یا کالا پرندہ, اس میں آپ جس چیز کی بھی توفیق رکھتے ہوں, جس چیز کا آپ کے اندر پاور ہو کہ آپ یہ ہر مہینے میں صرف ایک مرتبہ, وہ بھی آپ کریں گے سیٹرڈے والے دن. مہینے میں کوئی بھی سیٹرڈے, کسی بھی سیٹرڈے کو آپ کالی مرغی لیں, کالا بکرا لیں, بھینس لیں یا کالا پرندہ لیں, آپ لیں اور ان کو ذبح کر دیں. ذبح کر کے ان کو صدقہ کر دیں, اور وہ سب بزرگوں میں, لوگوں میں آپ بانٹ دیں. خود نہیں کھانا, خود آپ نے نہیں کھانا. اور جب یہ صدقہ کریں آپ نے جو نیت ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ اے ہمارے رب, میں یہ چیز صدقہ دیتا ہوں, آپ اس صدقے کے ذریعے سے جو ہے نا میری سارستی جو زحل کی نحوست ہے اس کو ختم فرما دیں, انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ کالی مرغی بکرا یہ آپ نے مہینے میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے. اوپر والے جو صدقات ہیں یہ آپ ہر ہفتے کریں گے. کالا پرندہ لیں, اس کو اپنے سر سے وار کر چھوڑ دیں, آزاد کر دیں. تو یہ تھی پہلی ٹپ. اب چلتے ہیں دوسری ٹپس کے جانب کہ دوسری ٹپ کون سی ہے جس سے سارستی کی جو نحوست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جو زحل کی نحوست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری ٹپ کے بارے میں اب آپ سے بات کروں گا, اور دوسری ٹپ ہے آپ کے ماں اور باپ. یہ ٹپس ہے بھائی, آپ کے ماں باپ جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی, بہت بڑی چیز. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی اگر ماں زندہ ہے تو آپ اپنی ماں کی خدمت کریں, اس کے پاؤں دبائیں, اس کو جو چیز بھی پسند ہو آپ کھانے کی وہ لا کر دیں. اپنا باپ ہو اس کے پاؤں دبائیں, اس کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں. بس ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری اوپر جو نحوست ہے, جو سارستی ہے وہ ختم ہو جائے. اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کسی کی ماں نہیں تو کسی کا باپ نہیں, کسی کے دونوں نہیں. ماں باپ نہیں تو چاچا چاچی تو ہوں گی, نانا نانی تو ہوں گی, نانا نانی نہیں تو دادا دادی تو ہوں گی, دادا دادی نہیں تو ماموں ممانی تو ہوں گی. اگر وہ بھی نہیں تو کوئی محلے میں تو ہوگا نا, اگر محلے میں نہیں تو کوئی آس پڑوس کہیں پر تو کوئی بزرگ آپ کو مل جائیں گے. ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے. یعنی بڑے لوگ جو ہیں, عمر رسیدہ لوگ جو ہیں, آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. وہ آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاؤں دبا کر سکتے ہیں, انہیں کوئی گفٹ لا کر دے سکتے ہیں, انہیں کوئی مالی امداد کر سکتے ہیں, انہیں کوئی سوٹ دے سکتے ہیں. بس ان سے آپ نے صرف یہی کہنا ہے کہ چاچا جی, ماما جی, دادا جی, ابو جی, ماں جی, آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ ہمارے اوپر سے سارستی کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایسا آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی ٹپس میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو اب دوسری میں ٹپس آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنی تیسری ٹپ کے بارے میں. تیسری ٹپ ہے جی وظائف, وظیفہ کرنا. جی وظیفہ کرنا بھی یہ تیسری ٹپ کے اندر شامل ہے. تو آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے, اللہ کے صفاتی ناموں میں بتاؤں گا, آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پر جو اپنی اسکرین کے اوپر میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے. یا فتاحو, اور اس کے بعد یا رزاقو, یہ آپ نے ورد کرنا ہے, اور یا کریمو. یہ تین اللہ کے صفاتی نام ایسے ہیں جن سے سارستی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی آپ نے ایک طریقے کے ذریعے ہی آپ نے ان وظائف کو کرنا ہے. آپ نے ہفتے والے دن یہ وظائف آپ نے جنوب اور مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھنے ہیں ہفتے والے دن, یعنی سیٹرڈے والے دن. تو تعداد میں اس میں کوئی مختص نہیں ہے. آپ 1 تسبیح پڑھیں, 2 تسبیح پڑھیں, 1000 دفعہ پڑھیں, 2000 دفعہ, 10,000 دفعہ, جتنی دفعہ آپ کا دل چاہے, جتنی دفعہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں. لیکن منہ آپ نے جنوب یا مشرق کی طرف کرنا ہے. آپ چلتے ہیں چوتھی ٹپ کی طرف کہ سارستی کو ختم کرنے کے لیے چوتھی ٹپ کون سی ہے. تو چوتھی ٹپ جو ہے وہ ہے میرے بھائیوں, کیا سٹون یعنی پتھر. پتھر آپ نے کون سا پہننا ہے, پتھر آپ نے لے لینا ہے نیلم کا. نیلم کا پتھر آپ نے لے لینا ہے. لیکن اس کو بنانے کا ایک طریقہ ہے, خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں کچھ چیزیں جمع کرنی ہیں جن میں بنانے والے سنار کو جب آپ دیں گے تو اس میں سونا, اس کے علاوہ چاندی, اور اس کے علاوہ اس میں آپ ڈالیں گے پیتل, اور پیتل کے ساتھ آپ ڈالیں گے تانبا, اور تانبے کے ساتھ آپ تھوڑا سا اس میں لوہا ایڈ کریں گے. یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں, سونا, چاندی, پیتل, تانبا اور لوہا. ان 5 چیزوں کو مکس کر کے آپ نے انگوٹھی بنا لینی ہے, اور اس انگوٹھی کو آپ نے یہ جو بڑی والی انگلی ہے, سب سے بڑی والی انگلی, اس کے اندر پہننا ہے. وہ بھی ہفتے والے دن صبح کے وقت, صبح کی نماز کے بعد.
तो ये टिप हमारी चौथी थी। नीलम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीलम आप देख सकते हैं, ये भी एक नीलम है, लेकिन नीलम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल नीलम मिलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर जो है 2 नंबर नीलम होते हैं तो वो काम नहीं करते, चाहे छोटा हो लेकिन सर्टिफाइड नीलम हो। और आपने इसी तरीके से हफ्ते वाले दिन आपने अपनी बड़ी उंगली के अंदर पहन लेना है। लेकिन ये 5 चीज़ों से आपकी अंगूठी बनी हुई हो, सिर्फ चांदी या सोना में नहीं बनवानी, जो 5 चीज़ों को मिक्स करवा के आपने एक अंगूठी बनवानी। और ये अंगूठी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल जो नीलम होता है, कश्मीर का नीलम, ये उसकी अंगूठी है। अब चलते हैं अपनी 5वीं टिप के तरफ। 5वीं टिप बहुत मज़ेदार टिप्स है, और इस टिप्स को भी आपने ज़रूर करना है। वो ये है कि आपने काला रंग जो है इसको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना है। काला रंग अगर हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम इन 7.5 सालों में 7.5 साल के लिए आपने जो है ना अपने काला रंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ना आपने काले रंग का कोई कपड़ा पहनना है, ना काले रंग का आपने बाइक रखना है, ना गाड़ी रखनी है, ना रुमाल रखना है, ना जूते पहनने हैं। काले रंग को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है। ख़ासकर काले रंग का जो सूट है वो आपने बिल्कुल नहीं पहनना। तो ये थी 5 टिप्स। मैं आपको दावे के साथ देता हूँ 100% इस चीज़ की जो है ना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप इस पूरी वीडियो के ऊपर अमल करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 100% दावे के साथ कह रहा हूँ आपकी सरसती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और आप खुद इस चीज़ को देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह और कितनी जल्दी इस चीज़ के जो असरात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आगे शेयर करते जाएं ताकि जितने भी लोग, हमारे जितने भी यार दोस्त बहन भाई इस मुसीबत में मुब्तला हैं, सरसती में मुब्तला हैं, तो उनको फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किसी बात की समझ नहीं आई, किसी बात को आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बस दुआओं की दरख्वास्त करूँगा आखिर में। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।